جب پروین نے یہ سنا تو وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اچانک اس نے کہا، کیا تم واقعی جاننا چاہتے ہو؟ کنٹن نے سر ہلایا۔ پروین نے نظر ہٹا لی۔ وہ اصل میں یہ الفاظ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ آخرکار اس کی ماں کے آخری الفاظ خطرے سے بھرے ہوئے تھے۔ اب تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دشمن کون ہے یا کہاں ہے۔ پروین نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی شناخت بڑی بہن کے طور پر کیوں چھپائی؟ کوئنٹن نے سر ہلایا کہ نہیں۔ پروین نے کہا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ اگر میں نمایاں ہوں گی تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ سن کر کوئنٹن کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ پروین نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ بات اسے بتائی تھی۔ وہ ایان کی بات کر رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی ملے تھے مگر وہ اس شخص کو والد کہنے کی عادی نہیں تھی۔ زبان سے بابا کہنا اس کے لیے مشکل تھا۔ کوئنٹن سمجھ گیا۔ ایان کو لگتا تھا کہ جوئل اور کوئنٹن اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور وہ اچھی زندگی گزار سکتی ہے۔ اس لیے اس نے جینے کی خواہش کھو دی تھی اور زمرد سے جا ملنے کی چاہت رکھتا تھا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ اس کی بیٹی خطرے میں ہے تو ایک باپ کے طور پر وہ کیسے جا سکتا تھا؟ اسے زندہ رہنا تھا اور اپنی بیٹی کے راستے سے سب رکاوٹیں ہٹانی تھی، خاص طور پر وہ خطرہ۔ ایان کو لاشعوری طور پر لگتا تھا کہ اس کا تعلق زمرد کے اس وقت چھوڑ جانے سے تھا۔ یہ پروین کا اندازہ تھا۔ زمرد نے اچانک گھر چھوڑ دیا تھا اور سب کو بتایا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن اس نے پروین کو جنم دیا۔ اس کے علاوہ فرشاد نے جس تنظیم کا ذکر کیا تھا، پروین کو لگتا تھا کہ اس وقت زمرد کا چھوڑ جانا شاید ایان کو بچانے کے لیے تھا۔ ایان نے بھی غالباً یہی سوچا۔ پروین نے اسے بتایا، پہلا ڈی این اے ٹیسٹ یہ دکھاتا تھا کہ میرے جینز بدل گئے ہیں۔ منطقی طور پر ہم ایک دوسرے کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے، مگر ماں نے میرا نال کا خون محفوظ رکھا تھا۔ زمرد نے پروین کا نال کا خون اس لیے محفوظ کیا تاکہ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو اس کے پاس ایک آخری سہارا ہو۔ اگر پروین کبھی اس معاملے میں پھنس جاتی تو ایان اسے مناسب طریقے سے بچا سکتا اور ایک باپ کے طور پر اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا۔ اگرچہ پروین کو اس کی حفاظت کی ضرورت نہ بھی ہو، تب بھی اگر یہ ذمہ داری ایان کو جینے کی وجہ دے سکتی تھی تو پروین کو اس پر اعتراض نہیں تھا۔ مگر اچانک کوئنٹن کو کچھ سمجھ آیا۔ اس نے پروین کو سنجیدگی سے دیکھا اور کہا، پروین فکر نہ کرو، میں تمہاری شناخت کی حفاظت کروں گا۔ اگر کوئی خطرہ ہوا تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ پروین نواحی علاقے میں جوئل تانیہ کو گلے لگائے ہوئے تھا۔ مجھے نہیں معلوم نورا نے ایسا کیا کہا جس سے انکل ایان جینے پر راضی ہو گئے، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں دوبارہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تانیہ۔ جب انکل ایان ہسپتال کے بستر پر تھے اور پرانے دن یاد کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ انہیں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے زمرد کے ساتھ رہنے پر اصرار نہیں کیا۔ اس وقت جوئل کے ذہن میں تانیہ آئی تھی۔ وہ یہ المیہ دہرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سن کر تانیہ نے جدوجہد چھوڑ دی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور آنسو بہانے لگی۔ اگرچہ مجھے میاں کے وجود پر اعتراض نہیں، مگر ریانہ کا کیا ہوگا؟ جوئل نے کہا، ریانہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ جوئل نے وضاحت کی، تانیہ، اس وقت مجھے دھوکے سے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، مگر ان برسوں میں میاں کے علاوہ میرے اور اس کے درمیان کچھ بھی نہیں رہا۔ میں نے اسے منگیتر کا لقب صرف اس لیے دیا تاکہ میاں کو ماں سے محروم نہ ہونا پڑے، مگر اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب میاں 5 سال کی ہو جائے گی تو ہم منگنی ختم کر دیں گے۔ پچھلی بار جب میں نے اسے اسمتھ خاندان سے نکالا تو وہ منگنی ختم کرنے کے لیے ہی تھا۔ تانیہ حیران رہ گئی۔ ریانہ تو صاف کہہ رہی تھی کہ ان کے درمیان بہت محبت ہے، لیکن ریانہ کے مقابلے میں اسے جوئل پر زیادہ بھروسہ تھا۔ اگرچہ وہ رومانوی مزاج کی نہیں تھی، مگر وہ ریانہ کی فطرت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ پھر بھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت ایسی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے پھر پوچھا، مگر اس کی فیس بک پوسٹ؟ جوئل نے پھر وضاحت کی، کل میاں کی سالگرہ تھی۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر تحفہ دیا اور واپس آ گیا۔ جہاں تک ریسٹورنٹ کا تعلق ہے، وہاں صرف میں اور میاں تھے۔
وہ خود ہی ہمارے پیچھے آ گئی تھی۔ تانیہ دنگ رہ گئی۔ جوائل نے اسے گلے لگایا۔ تانیہ، مجھے نہیں معلوم کہ اور کیا کرنا ہوگا تاکہ تم مجھے معاف کرو، مگر کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے تمہیں یہ کہتے سنا کہ تمہیں جلن ہو رہی ہے تو میں کتنا خوش ہوا تھا۔ اب وہ سنجیدہ بزنس مین نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسے بچے کی طرح خوش تھا جسے مٹھائی مل گئی ہو۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ چاہے تم مجھ سے نفرت کرو یا ناراض ہو، اس بار میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ہوا جیسے تھم گئی تھی، پرندے اور کیڑے بھی خاموش تھے۔ تانیہ کو لگا کہ اس لمحے اس کا ٹوٹا ہوا دل جیسے مرہم سے بھر گیا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ کیا وہ اس رات کی غلطی کے باوجود اس شخص کو معاف کرے؟ اگرچہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی کہ اسے سازش کا شکار بنایا گیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھی سوتیلی ماں بن سکے گی؟ یہاں تک کہ کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی خوشی کے پیچھے بھاگے جبکہ اس کی اپنی بچی ابھی تک نہیں ملی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچ پاتی، جوائل نے اچانک اس کا کندھا پکڑا اور آہستہ سے اس کا چہرہ موڑ دیا۔ پھر اس نے بات کرنا بند کیا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کو ڈانپ لیا۔ وہ مانوس ٹھنڈی سانسیں اس کے منہ میں داخل ہوئیں اور اس کا دماغ جیسے پھٹ گیا۔ اس کے جسم میں یادیں ابھر آئیں جو عقل سے پہلے واپس آ گئیں، اور وہ تقریباً بغیر کسی مزاحمت کے ہار گئی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر وہ اس پر سختی اور دبدبے کے ساتھ جھک گیا، جیسے اس کے منہ کے ہر حصے پر اپنا حق جتانا چاہتا ہو۔ آہ! اچانک ایک آواز آئی۔ دونوں ساکت ہو گئے اور جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسز عباسی کو اپنی آنکھیں ڈھانپتے دیکھا۔ یا اللہ، مس تانیہ، مسز مہدی نے مجھے بھیجا تھا کہ دیکھوں آپ یہاں ہیں یا نہیں۔ آپ دونوں عاشق پرندے اپنی محبت جاری رکھیں۔ بس یوں سمجھیں کہ میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ تانیہ، جوائل اب دونوں تھوڑے شرمندہ تھے۔ ابھی جو کچھ ہوا تھا اس کا سلسلہ آگے بڑھنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر اگر جاری نہ رکھتے تو بس یوں کھڑے رہنا بھی عجیب لگتا۔ تانیہ نے کہا، اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ پلٹی اور دروازہ کھولا۔ جوائل فرمانبرداری سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اس وقت وہ بالکل بھی بزنس ورلڈ کے بڑے آدمی کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد جوائل نے خود ہی کہا، تم نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں نا؟ میں تمہارے لیے کچھ پکاتا ہوں۔ تانیہ نے بے خیالی میں سر ہلا دیا۔ اس لمحے اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا اپنا ہی گھر ہے۔ جب جوائل کچن میں گیا تو تانیہ ابھی تک اپنے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اسی وقت اس کو فون بجا۔ اس نے دیکھے بغیر کال ریسیو کر لی اور غلطی سے اسپیکر پر لگا دیا۔ دوسری طرف سے ریانہ کی آواز آئی، تانیہ، کیا تم سمجھتی ہو کہ جوائل تمہارے پاس واپس آنے سے دوبارہ تمہارے پاس لوٹ آئے گا؟ سن لو، وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ ہم تینوں مل کر کھانے جا رہے ہیں، خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ خیالوں میں کھوئی ہوئی تانیہ نے کچن کی طرف دیکھا اور اسے لگا جیسے وہ سچ میں خواب دیکھ رہی ہو۔ جب وہ 5 سال پہلے افسردہ ہو کر چلی گئی تھی، تب اس نے سوچا تھا کہ شاید زندگی میں کبھی بھی اس آدمی کے ساتھ رہنے کا موقع نہ ملے۔ وہ شخص ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کس نے سوچا تھا کہ 5 سال بعد وہی شخص اس کے لیے کھانا پکا رہا ہوگا؟ جب تانیہ یہ سوچ رہی تھی، ریانہ کی آواز دوبارہ سنائی دی، کیوں کچھ بول نہیں رہی؟ کیا واقعی تم اپنے آپ کو اتنا گرا لو گی کہ ہمارے بیچ تیسری بن کر آؤ؟ سن لو، بہتر ہے واپس سوئٹزرلینڈ چلی جاؤ۔ جوائل نے 5 سال پہلے مجھے چنا تھا، وہ پھر بھی مجھے ہی چنے گا۔ تب تمہیں کتنی شرمندگی ہوگی۔ اسی وقت جوائل کچن سے باہر آ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ ارد گرد کہیں ہارن کی آواز بھی نہیں تھی۔ جوائل نے یہ آواز شروع سے ہی سن لی تھی۔ اس نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ تانیہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی جو لمبے عرصے تک رقص کرنے کی وجہ سے دبلی پتلی ہو گئی تھی، وہ گہری آنکھوں سے جوائل کو دیکھ رہی تھی، اور اچانک ہونٹوں پر ایک چٹکی بھری مسکراہٹ آئی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں تیسری ہوں،
تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں مسٹر اسمتھ، آپ کا اور میڈم ریانہ کا اب کیا تعلق ہے؟ یہ سنتے ہی ریانہ کی آواز رک گئی، مگر پھر اس نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ سن لو، میں جوئل کے ساتھ ہوں، اگر تمہیں اسے کچھ کہنا ہے تو میں پیغام پہنچا سکتی ہوں۔ ریانہ کی بک بک کے بیچ جوئل کی آنکھوں کا غصہ اچانک ختم ہو گیا جب اس کی نظر تانیہ کی شرارتی مسکراہٹ والے ہونٹوں پر پڑی۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، میرا ریانہ سے اب کوئی تعلق نہیں، منگنی ختم ہو چکی ہے۔ میڈم تانیہ، آپ کو کس طرح کے نوڈلز چاہیے؟ ٹماٹر اور انڈے والے یا سبز مرچ اور گوشت والے؟ فون پر فوراً خاموشی چھا گئی۔ ریانہ، پوری والا مس کو چھا گیا۔ تانیہ مسکرا کر بولی، سبز مرچ اور گوشت والے، لیکن ادرک مت ڈالنا، آپ کو میری پسند یاد ہے نا؟ جوئل نے سر ہلایا، یقیناً، بس 10 منٹ انتظار کیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے فون کی طرف دیکھا۔ وہ واپس کچن میں جانے ہی والا تھا کہ ریانہ طنزیہ ہنسی، تانیہ تم جھوٹ بول رہی ہو، جوئل کھانا پکا ہی نہیں سکتا۔ میں اس کے ساتھ 5 سال رہی ہوں، کبھی اسے کھانا پکاتے نہیں دیکھا، وہ بالکل نہیں جانتا۔ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈا ہے جس کی آواز جوئل جیسی لگتی ہے تاکہ مجھے غصہ دلاؤ؟ میں بیوقوف نہیں بنوں گی۔ تانیہ کو یاد آیا کہ ریانہ کس طرح جان بوجھ کر ریسٹورانٹ گئی تھی اور فوٹو کھینچ کر فیس بک پر ڈال دی تھی۔ اس سے اس کے انداز پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے بس مسکرا کر فون پہ کیمرہ آن کیا اور جوئل کی طرف کر دیا۔ یہ دیکھ لو، جس شخص کو میں دیکھ رہی ہوں اس کی نہ صرف آواز جوئل جیسی ہے بلکہ شکل بھی بالکل ملتی ہے۔ اس کی آواز میں بھرپور طنز تھا۔ ریانہ نے جوئل کو ایپرن پہنے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ 5 سال تک اسمتھ خاندان میں رہی تھی، مگر جوئل نے کبھی اسے اپنے کمرے میں بھی نہیں آنے دیا تھا۔ ہر بار جب وہ اسے دیکھتی تو وہ بلند مرتبہ کاروباری رہنما کی طرح نظر آتا جو نیو یارک کی معیشت کو صرف ایک اشارے پر ہلا سکتا تھا۔ وہ شخص کب سے گھر کے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، اوپر سے اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور سبز مرچ تھی۔ وہ صاف ظاہر تھا کہ کھانا پکا رہا ہے۔ کیمرہ آن ہونے پر جوئل نے اوپر دیکھا۔ اس کی ہلکی سی مسکراتی آنکھیں اچانک تیز اور گہری ہو گئیں۔ وہ سیدھا کیمرے کی طرف دیکھ کر بولا، مس ریانہ، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ تانیہ نے دیکھا کہ ریانہ کی جانب کیمرہ اچانک ہل گیا اور نیچے گر گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ یہ عورت ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، دوسروں کے سہارے پر چلنے والی، عیار اور منافق۔ تانیہ نے مزید کچھ بولنا ضروری نہ سمجھا اور کال کاٹ دی۔ وہ ہلکی سی ہنسی۔ جب اوپر دیکھا تو جوئل کچن جانے کے بجائے مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ وہ سفید شرٹ اور ایپرن میں 5 سال پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا۔ تانیہ کو لگا جیسے یہ 5 سال کا فاصلہ یکدم ختم ہو گیا ہو۔ جوئل کی آنکھیں آہستہ آہستہ گہری اور گرم ہو گئی، جس سے اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے نظریں ہٹائیں اور کہا، ابھی 8 منٹ باقی ہیں۔ جوئل نے سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تانیہ نے جلدی سے اپنے سینے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، اسے ہوشیار رہنا ہوگا، وہ اس کی خوبصورتی کے جال میں نہیں پھنس سکتی۔ 8 منٹ بعد نوڈل تیار ہو گئے۔ تانیہ اوپر سے آ کر عام گھریلو کپڑے بدل چکی تھی۔ جب اس نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تو بھاپ اٹھاتی پلیٹیں دیکھی تو فوراً کانٹا اٹھایا۔ لیکن جیسے ہی وہ کھانے لگی، جوئل نے کہا، ذرا ٹھہرو۔ وہ رکی اور دیکھا کہ جوئل ایک بوتل ہاٹ ساس لے آیا تھا۔ تانیہ نے بوتل کو گھورا اور اچانک 5 سال پرانی ایک یاد ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں تھی۔ ماں سے آنے والا خرچ ناکافی ہوتا تو اکثر اسے خود ہی کھانا پکانا پڑتا۔ نوڈلز اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن چونکہ اس کے پاس صرف ایک برتن ہوتا، وہ سبزی الگ فرائی نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے ہمیشہ نوڈلز اور سبزی ملا کر اس پر ہاٹ ساس ڈال دیتی۔ جوئل ہمیشہ اس کی یہ عادت جانتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں میں
بیرونی ملک رہتے ہوئے اسے سب سے زیادہ جس چیز کی کمی محسوس ہوئی وہ یہی کھانے کا طریقہ تھا۔ جب بھی وہ نوڈلز کھاتی مگر ہاٹ ساس کے بغیر اسے ادھورا سا لگتا۔ خیالات میں گم تھی کہ جوئل نے بوتل کھول کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے ایک بڑا چمچ بھر کر پلیٹ میں ڈالا۔ گاڑھی ساس اوپر تیرنے لگی اور خوشبو پھیل گئی۔ اس نے کانٹے سے نوڈلز اٹھا کر ایک لقمہ لیا لیکن فوراً چونک گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاٹ ساس کی بوتل کو دیکھا۔ پیکیجنگ بدل چکی تھی، ذائقہ اب بھی اس کا پسندیدہ تھا مگر وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ کسی انجانے احساس نے دل کو ڈبو دیا۔ چند لمحوں میں اس کا موڈ بکھر گیا، سر جھک گیا۔ ہاں، حقیقت یہی ہے، 5 سال میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ کچھ بھی ویسا کھڑا انتظار نہیں کرتا، یہ ایسے ہی تھا جیسے اپنا بچہ کھو دینا۔ چاہے وہ ملک واپس آ گئی تھی، چاہے وہ اور جوئل 5 سال پہلے تھے، لیکن یہ حقیقت چھپ نہیں سکتی تھی، وہ افسردہ ہو گئی۔ جوئل نے اسے دیکھا تو گھبرا گیا۔ وہ نرمی سے پوچھا، کیا ہوا، نوڈلز اچھے نہیں لگے؟ ایک گرم آنسو پلیٹ میں گر گیا۔ تانیہ نے اچانک سر اٹھایا۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ جوئل نے تانیہ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور کانٹا نیچے رکھ دیا۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ کیا ہوا؟ اچانک اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تانیہ کیا کہنے والی ہے، نہ ہی یہ کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، لیکن اسے شدت سے لگا، ہاں، جو بات وہ اب کہنے والی ہے وہ بہت اہم ہے۔ تانیہ نے اس شخص کو دیکھا اور بے ساختہ بولی، ہمارا ایک لفظ بچہ اس کے ہونٹوں پر آیا مگر وہ بول نہ سکی۔ جوئل چونک گیا۔ کیا؟ اس نے اپنی یادداشت کھریدی۔ کیا ان کے درمیان کوئی معاہدہ تھا، کوئی قسم یا کچھ اور؟ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں اگر اسے یاد نہ رہا تو سامنے بیٹھی لڑکی ناراض نہ ہو جائے۔ تانیہ نے لب کھولے مگر پھر اسے ان والدین کا خیال آیا جو بیرون ملک اپنے گم شدہ بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ مائیں ٹوٹ جاتی تھیں، کچھ باپ بظاہر مضبوط نظر آتے، مگر تانیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو دلاسا دینے کے بعد چھپ کر کسی کونے میں رو پڑتے تھے۔ اس نے اچانک پوچھا، تم میاں سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ جوئل کو سمجھ نہ آیا کہ اس نے اچانک موضوع کیوں بدل دیا، مگر پھر وہ نرم لہجے میں بولا، ہاں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اس کا وجود میری مرضی کے بغیر ہے مگر اس کی موجودگی نے مجھے سکون دیا ہے۔ تانیہ، یہ خونی رشتہ سے ملنے والا ایک خاص سکون ہے۔ تم مجھے سمجھتی ہو نا؟ تانیہ بھلا کیسے نہیں سمجھتی؟ آخر وہ دونوں ہی ایسے بچے تھے جنہیں والدین کی محبت کی کمی تھی۔ جوئل اگرچہ اسمتھ خاندان میں پیدا ہوا لیکن اس کے والدین اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دینا چاہتے تھے، اسی لیے اس کے دل میں ہمیشہ عدم تحفظ رہا۔ اور تانیہ، ماں کی دوسری شادی کے بعد اس نے اپنا گھر کھو دیا تھا۔ کیا اس وقت جب وہ دونوں ایک ساتھ چلتے تھے تو ایک دوسرے کو سہارا اور گرمی نہیں دیتے تھے؟ اسی لیے جب اس نے اس ننھے فرشتے کو جنم دیا تھا تو اسے لگا تھا کہ آخر کار اس دنیا میں اس کا بھی ایک گھر ہے اور کوئی ایسا ہے جو اس کے خون کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو وہ پاگلوں کی طرح دنیا بھر میں اپنے بچے کو ڈھونڈتی رہی، حالانکہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا تک نہ تھا۔ جوئل نے دیکھا کہ وہ عجیب کیفیت میں ہے تو سمجھ بیٹھا کہ شاید تانیہ کو میاں کا ذکر برا لگا ہے۔ وہ سوچنے لگا،
اور پھر بولا، مجھے معلوم ہے کہ میاں کو قبول کرنے کے لیے کہنا میری خود غرضی ہے، لیکن تانیہ وہ واقعی بہت فرما بردار بچی ہے، تمہیں وہ ضرور اچھی لگے گی۔ سچ میں وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں تانیہ یہ نہ کہہ دے کہ بچے کو دور کر دیا جائے، چاہے وہ تانیہ سے کتنا ہی پیار کرتا ہو، مگر یہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کار وہ ایک بات تھا۔ تانیہ نے اس کی غلط فہمی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی جوئل نے سکون کی سانس لی، واضح تھا کہ وہ میاں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ تانیہ نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہیں بچے پسند ہیں؟ جوئل نے فوراً سر ہلایا، یقیناً، اور اگر وہ ہمارا بچہ ہو تو مجھے اور بھی زیادہ پسند ہوگا۔ یہ الفاظ تانیہ کے دل میں چبھ گئے۔ اس نے سر جھکا لیا اور نوڈلز کا نوالا منہ میں ڈالا۔ نوڈلز بہت گرم تھے، مگر وہ کھاتی گئی جیسے اس سے کچھ خبر ہی نہ ہو۔ ایک نوالا، پھر دوسرا، یہاں تک کہ وہ پلیٹ ختم کر گئی۔ پھر اس نے سر اٹھایا۔ جوئل نے نرمی سے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ ہمارا ایک… تانیہ نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا اور کہا، کچھ نہیں۔ جوئل نے دماغ پر زور ڈالا کہ آخر انہوں نے ایسا کون سا وعدہ کیا تھا، مگر اسے کچھ بھی یاد نہ آیا۔ کھانے کے بعد تانیہ نے اس کا برتن دھو دیا اور کہا، اب دیر ہو رہی ہے، تمہیں واپس جانا چاہیے جوئل۔ وہ آج رات جانا نہیں چاہتا تھا، مگر چونکہ تانیہ نے کہہ دیا تھا، اگر وہ ضد کرتا تو وہ مزید بیزار ہو جاتی۔ یہ سوچ کر جوئل نے فیصلہ کیا کہ اسے آہستہ آہستہ بڑھنا ہوگا، سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کار کی چابی اٹھائی اور آہستہ سے دروازے تک گیا۔ شب بخیر، شب بخیر، تانیہ نے کچن سے نرمی سے جواب دیا۔ اس نے سنا کہ جوئل دروازے تک گیا اور کافی دیر رکا رہا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس نے نل بند کر دیا۔ وہ کافی دیر کچن میں کھڑی رہی، پھر باہر آئی۔ جب اس نے لیونگ روم میں لٹکا صاف ستھرا ایپرن دیکھا تو اسے جوئل کی حد سے زیادہ نفاست پسند طبیعت یاد آ گئی اور اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے گہری سانس لی اور اوپر جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ وہ خاموشی سے رات کے آسمان کو دیکھتی رہی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بچہ اس وقت دنیا کے کس کونے میں ہے۔ کیا وہ بھوکا ہے؟ کیا اس کے پاس پہننے کو کپڑے ہیں؟ وہ نہیں جانتی کب تک وہ سوچتی رہی کہ اچانک فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ریانہ کی کال تھی۔ تانیہ نے کال ریسیو کی تو ریانہ کی پرسکون آواز آئی، کیا تم دونوں ابھی بھی ساتھ ہو؟ تانیہ نے طنزیہ انداز میں نرم لہجے سے کہا، ہاں، وہ نہا رہا ہے۔ کیوں؟ جھوٹ مت بولو۔ ریانہ ہنسی اور بولی، میں نے ابھی میاں کو کال کی، اس نے کہا پاپا گھر آ چکے ہیں۔ تانیہ، سن لو، جوئل سے دور رہو، چاہے ابھی تم نے اسے بہکا لیا ہو، لیکن یاد رکھو میاں اس کی سب سے بڑی محبت ہے۔ تانیہ نے اپنے منہ کے سختی سے بند کر لیے۔ اس نے نظر جھکا لی۔ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ریانہ نے دوبارہ کہا، میاں ہی اس کا سب کچھ ہے۔ تو کیا ہوا اگر تم دونوں کے دل میں اب بھی جذبات ہیں؟ آخر وہ واپس جائے گا اور اپنی بیٹی کو سلا کر ہی چین پائے گا۔ تانیہ، اگر تمہیں اپنی بھلائی عزیز ہے تو بہتر ہے اسے چھوڑ دو۔ تانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، اگر میں نہ چھوڑوں تو؟ ریانہ فوراً تیز لہجے میں بولی، نہ چھوڑو؟ کیا تمہیں معلوم ہے باہر سب کو پتہ ہے کہ میری اور جوئل کی منگنی ہوئی ہے اور میاں ہماری بیٹی ہے۔ میاں کی خاطر وہ کبھی بھی علیحدگی کا اعلان نہیں کرے گا۔ دوسروں کے سامنے میں ہمیشہ میڈم اسمتھ رہوں گی، اور تم؟ تانیہ محض ایک عاشقہ ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا مقام اتنا ہے کہ وہ اپنی عزت چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر ریانہ نے زہر خلد کے ساتھ کہا، آخر کار میں ہمیشہ بیوی رہوں گی اور تم صرف ایک رکھیل۔ جیسے پہلے تھا، میں ایک امیر خاندان کی بیٹی تھی اور تم محض ایک جعلی بیٹی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ بہت عرصے سے اسمتھ خاندان سے نکالی گئی تھی۔ باہر بہت سی چیمہ گوئیاں تھیں، مگر میاں کی وجہ سے اسمتھ خاندان نے کبھی کھل کر منگنی ٹوٹنے کا اعلان نہیں کیا۔ وہ اسی بات کو استعمال کرنا چاہتی تھی
تاکہ تانیہ کو احساس دلائے کہ وہ جوئل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور یقیناً کوئی بھی عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ یہ سوچ ہی رہی تھی تو اچانک ڈور بیل بجی۔ نوکر نے جا کر دروازہ کھولا اور حیرت سے بولا، مسٹر اسمتھ۔ ریانہ دنگ رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جوئل دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ اتنی رات کے وہ جونس کے گھر کیوں آیا تھا؟ ریانہ کو یاد آیا کہ جب اس نے آج تانیہ کو فون کیا تھا تو جوئل بھی وہاں موجود تھا۔ بعد میں اس نے اس بات کا پیچھا نہیں کیا، لیکن اب وہ خود یہاں آ گیا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا، مگر چہرے پر اب بھی مسکراہٹ سے جائے وہ آگے بڑھی۔ جوئل، آپ آ گئے؟ جونس خاندان نے جب ملازم کی بات سنی تو وہ فوراً اوپر اسٹڈی سے نیچے اترے تاکہ اس کا استقبال کر سکیں۔ مسٹر اسمتھ، آپ یہاں کیسے؟ اگر کوئی بات تھی تو ہمیں اسمتھ خاندان بلا لیتا۔ جوئل مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھیں خندار تھیں، اور جب وہ خاموش رہتا تو بہت نرم مزاج دکھائی دیتا، جیسے مسکراتا ہوا شیر۔ مگر ریانہ کو اس کی آنکھوں میں ٹھنڈک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر نکل گئی۔ جوئل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں آج خود اس لیے آیا ہوں کہ مجھے لگا منگنی ٹوٹنے کے بعد بھی مس ریانہ ایماندار نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی ریانہ کے والد چونک گئے۔ وہ براہ راست ریانہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم دونوں کی منگنی کب ٹوٹی؟ جوئل نے نظریں جھکا کر بے نیازی سے کہا، کیوں؟ کیا مس ریانہ نے آپ کو نہیں بتایا؟ ریانہ اس بار گھر واپس آ کر کئی دن سے ٹھہری ہوئی تھی، لیکن اس نے منگنی ٹوٹنے کی بات کبھی ذکر نہیں کی تھی۔ مسٹر جونس نے اسے پوچھا، ریانہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میڈم جونس ہی بولی، مسٹر اسمتھ، کیا ریانہ نے آپ کو ناراض کیا؟ بتائیں، ہم اسے سمجھا دیں گے۔ آپ یوں اچانک منگنی کیسے توڑ سکتے ہیں؟ جوئل کا رویہ ان سے کافی ٹھنڈا اور دور کا تھا۔ وہ ان سے کسی قسم کی نرمی نہیں برت رہا تھا۔ میڈم جونس، اس کی غلطیوں پر آپ مزید سختی کر سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم منگنی ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کاغذ نکالا۔ اس معاہدے میں صاف لکھا تھا کہ جب میاں 5 سال کی ہو جائے گی تو منگنی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر جونس میاں بیوی سکتے میں رہ گئے اور ریانہ کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ریانہ، یہ کیا ہے؟ ریانہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے روتے ہوئے کہا، جوئل، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں مانتی ہوں کہ میں واقعی قصوروار ہوں۔ میں نے تانیہ کو جان بوجھ کے نہیں ڈھونڈا تھا، بس دل میں کینہ تھا۔ آپ نے مجھے اسمتھ خاندان سے نکال دیا کیونکہ وہ اچانک واپس آ گئی نا، تانیہ۔ یہ سنتے ہی میڈم جونس بھڑک گئی۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا تانیہ پھر تمہارے گھر آ گئی ہے؟ جوئل، آپ ریانہ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ تانیہ تو شروع سے ہی بدمعاش مزاج کی ہے۔ یہ جملہ مکمل ہوتے ہی جوئل نے اچانک میز پر رکھا چائے کا کپ زور سے فرش پر دے مارا۔ چکنا چور! کپ کے ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ ریانہ جو رو رہی تھی اور میڈم جونس جو تانیہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، دونوں ساکت رہ گئی۔ سب کی نظریں جوئل پر جم گئیں۔ جوئل نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے رپورٹرز کو اطلاع دے دی ہے۔ کل خبر عام ہوگی کہ میری اور مس ریانہ کی منگنی ختم ہو چکی ہے۔ مسٹر جونس نے فوراً کہا، مسٹر اسمتھ، کیا اس معاملے میں کوئی گنجائش نہیں؟ جوئل نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں۔ مسٹر جونس نے بھاری سانس لی۔ ریانہ اور اس کی ماں کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر مسٹر جونس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرا دیا۔ وہ بولا، مسٹر اسمتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ریانہ پسند نہیں۔ ہم زبردستی نہیں کریں گے۔ منگنی ٹوٹ سکتی ہے، مگر میاں اس کی سگی بیٹی ہے۔ آپ اسے ماں سے ملنے سے نہیں روک سکتے۔ ریانہ اور میڈم جونس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، جب تک میاں ہے، ریانہ ہمیشہ جوئل اور تانیہ کی زندگی میں دخل اندازی کر سکتی ہے۔ ریانہ نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کل کو میاں بیمار پڑی تو وہ لازمی اسمتھ خاندان میں رہ کر اس کی دیکھ بھال کرے گی۔
اگر میاں کو چوٹ لگی تو وہ ضرور کہے گی کہ تانیہ نے اس کی بیٹی پر ظلم کیا۔ مگر جیسے ہی وہ یہ منصوبے سوچ رہی تھی، چوئل نے اس کے دل کے ارادے بھانپ لیے اور کہا، ہاں، میں ملاقات سے نہیں روکوں گا۔ ہر 6 مارچ میاں کو بیرون ملک بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ مس ریانہ سے مل سکے۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ ریانہ نے جلدی سے کہا، بیرون ملک اس کی ضرورت نہیں، میں تو یہی ملک میں ہوں، میاں کو کہیں بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں اسے اسمتھ خاندان میں مل سکتی ہوں۔ لیکن جوائل نے فوراً جواب دیا، ممی ٹوٹنے کے بعد آپ اداس ہوں گی، اس لیے آپ بیرون ملک چھٹیاں منانے چلی جائیں گی۔ آپ ہماری مالی مدد قبول نہیں کریں گی اور 5 سال تک باہر رہیں گی، پھر واپس آ سکتی ہیں۔ مسٹر جونز نے حیرت سے کہا، وہ مالی مدد کے بغیر کیسے گزر بسر کرے گی؟ چوئل نے سرد لہجے میں کہا، کیا بے شمار بیرون ملک طالب علم نہیں رہتے؟ میڈم جونز چلا اٹھی، نہیں، ریانہ نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، وہ باہر کیسے جیے گی؟ مگر چوئل کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ وہ براہ راست مسٹر جونز کی طرف دیکھ کر بولا، صدر جونز، اس وقت جونز خاندان اور اسمتھ خاندان کی شراکت داری کیسی جا رہی ہے؟ مسٹر جونز، اس نے فوراً سمجھ لیا کہ چوئل دھمکی دے رہا ہے۔ اگر ریانہ کو نہ بھیجا تو اسمتھ خاندان ساری شراکت داری ختم کر دے گا۔ جونز خاندان نے ہمیشہ اسمتھ کی بدولت ترقی کی تھی۔ اگر تعلق ٹوٹتا تو وہ نیو یارک میں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ جونز خاندان نے چوئل کو ناراض کیا ہے۔ اس وقت چاہے چوئل براہ راست کچھ نہ کرے، دوسرے لوگ ضرور انہیں نقصان پہنچائیں گے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا، میں سمجھ گیا مسٹر اسمتھ، ہارور کے معاملے کو میں سنبھال لوں گا، وہ بیرون ملک چلی جائے گی۔ جوئل اٹھا، اچھا ہے کہ آپ سمجھ گئے، میں چلتا ہوں۔ وہ ریانہ کی طرف دیکھے بغیر گھر سے نکل گیا۔ ریانہ سکتے میں کھڑی رہ گئی۔ 5 سال؟ پھر 5 سال؟ وہ اچھی طرح جان گئی کہ جوئل نے سب کچھ تانیہ کی خاطر کیا ہے۔ اس نے اسے 5 سال کے لیے باہر بھیج کر تانیہ کا بدلہ لیا ہے۔ وہ چیخ اٹھی، چوئل، میں نے میاں کو تمہارے لیے جنم دیا تھا، تم میرے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتے ہو؟ چوئل نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور کہا، اگر تم نے میاں کو جنم نہ دیا ہوتا تو کیا تمہیں یہ موقع بھی ملتا کہ بیرون ملک جا سکو؟ یہ سن کر ہیروے کا جسم کانپ گیا۔ میاں ہی اس کا اصل سہارا تھی۔ اسمتھ خاندان میں پروین نہا کر باہر نکلی تو دیکھا حارث سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ممی، کل ہم تفریحی پارک جا رہے ہیں، کیا ہم میاں کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ پروین نے پوچھا، کیوں؟ حارث نے کہا، کل مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میاں کی سالگرہ تھی، میں نے اسے تحفہ بھی نہیں دیا، اس لیے اسے کل ساتھ کھیلنے لے جانا چاہتا ہوں۔ سالگرہ؟ پروین چونک گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ تانیہ کی بیٹی کی سالگرہ 5 دن پہلے تھی۔ میاں کی سالگرہ اس بچے کی سالگرہ سے صرف 5 دن کے فرق پر تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ پروین نے آنکھیں تنگ کی۔ کیا واقعی میاں ریانہ کی بیٹی ہے؟